السلام دوستوں، فیملی کوڈ کا ایک میٹر ہے گارڈینس اینڈ وارڈ ایکٹ کے تحت ہسبینڈ وائف میں ظاہر سیپریشن ہوئی اینڈ آفٹر سیپریشن ان کے درمیان کسٹڈی آف چلڈرن کے حوالے سے قانونی جنگ شروع ہوئی، کیونکہ بچوں کی ایج کم تھی، چھوٹی ایک بیٹی تھی، اس کیس میں ایک بیٹی تھی دونوں کی، شی واز اراؤنڈ 4 years old. تو she was in custody of the mother. Father filed a case for custody of the minor daughter. اب ظاہر ہے قانونی طور پر تو اتنی چھوٹی بچی ماں سے لے کے باپ کو نہیں دی جا سکتی. ہاں یہ ضرور ہوا کہ اس کے اندر باپ کے لیے آرڈر پاس ہوا وزیٹیشن کا، کہ باپ بیٹی سے مل سکتا ہے، اور اس میں ایک پراپر ایک شیڈول دیا گیا کہ کب ملنا ہے، کتنے ٹائم کے لیے ملنا ہے. تو ایک بڑا ڈیٹیلڈ آرڈر پاس ہوا. مگر مین وائل یہ جب ہو رہا تھا سارا معاملہ کیس کورٹ میں، تو مین وائل بچوں کی ماں جو ہے وہ پاکستان سے باہر چلی گئی بیٹی کے ساتھ. اور یہ بات پھر بعد میں پتہ چلی جب یہ آرڈر وغیرہ ہو گیا اور باپ نے اس سے ملنے کی کوششیں کی، تو پتہ چلا کہ شی از آلریڈی ابراڈ ود ہر ڈاٹر، ہر مائنر ڈاٹر. اس کے بعد یہ پھر اب اس دوران یہ جو آرڈرز ہوتے رہے، فیملی کورٹ نے فادر کی جو کسٹڈی والا پلی تھی وہ تو نہیں مانی، لیکن وزیٹیشن کا ان کا میٹنگ کے لیے آرڈر پاس کر دیا. پھر بیوی کی طرف سے، ماں کی طرف سے اپیل کی گئی ڈسٹرکٹ کورٹ میں، وہ اپیل ڈسمس ہوئی. پھر ہائی کورٹ پہ یہ میٹر جا کے پہنچا. باپ وہاں پہ جب ہائی کورٹ آیا تو یہ پوائنٹ لے کر آیا کہ یہ آرڈر تو میرا ہو گیا ہے بیٹی سے ملنے کا، لیکن اب جو ہے میری ایکس وائف بیٹی کو لے کے آؤٹ آف کنٹری جا چکی ہے. اور اس نے یہ کہا کہ یہ انٹرپول کو پارٹی بناتے ہوئے انٹرپول کے لیے آرڈر، یعنی اسٹیٹ گورنمنٹ آف پاکستان کو یہ آرڈر پاس کیا جائے کہ وہ ریڈ وارنٹس ایشو کرے اس کی ایکس وائف یعنی بچی کی ماں کی، کہ ریڈ وارنٹس ایشو کرے. ریڈ وارنٹس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی کرمنل کے لیے جب ریڈ وارنٹس ایشو ہوتے ہیں تو ان ریڈ وارنٹس کے بعد انٹرپول کو اس شخص کو اریسٹ کر کے وہ جس بھی کنٹری میں ہے، انٹرپول فورس ہے جو کہ سارے ملکوں میں انٹرنیشنلی کام کرتا ہے، اس کا کام یہ ہے کہ جس کے ان کو ریڈ وارنٹس ریسیو ہوں تو اس شخص کو پھر وہ اس کنٹری کے حوالے کرے، پہنچائے، کیونکہ وہ مجرم اس کنٹری کا ہے. تو یہ ہوتا ہے ریڈ وارنٹس کا. تو اس کیس میں یہ ہوا کہ اب ظاہر بفور اپروچنگ دا ہائی کورٹ باپ نے ایک ایف آئی آر بھی کروا دی ماں کے خلاف کہ وہ بچی کو اللیگلی ہیبیس کارپس میں رکھتے ہوئے پاکستان سے باہر زبردستی لے گئی ہے. اب یہ ایک بڑا کمپلیکیٹڈ سا کیس ہے جس کا اس میں کافی چیزیں، کافی ٹوسٹ آئیں گے، کافی ایشوز ہیں، قانونی جنگ ہے. پھر ماں بچی کو لے کے پاکستان سے باہر چلی جاتی ہے، پھر باپ کے پاس کیا آپشن رہ جاتا ہے. جیسے میں بات کر رہا تھا کہ انٹرپول کی پہ بات آگے پہنچی. اب یہ تو چلیں یہ کافی لیندی اور کمپلیکیٹڈ سا کیس ہے، اس پر تو میں بات بالکل کروں گا بعد میں. لیکن اس کے یہاں پہ یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ جب بھی ہسبینڈ وائف کے تعلقات خراب ہوتے ہیں یا سیپریشن، ڈیورس یا خلا کی صورت میں سیپریشن ہو جاتی ہے، تو ایسے معاملات میں سب سے زیادہ جو تکلیف سے گزرتے ہیں یا اس میں جو سب سے زیادہ سفرنگ ہوتی ہے وہ بچوں کی ہوتی ہے. ظاہر بچے پھر ماں باپ اگر بچوں کے سیپریٹ ہو جائیں تو بچے نہ ادھر کے رہتے ہیں نہ ادھر کے رہتے ہیں، اور پھر وہ مینٹلی ڈسٹرب رہتے ہیں، مینٹل ٹارچر سے گزرتے ہیں. تو اب یہ ایک انفارچونیٹ سا فیکٹ ہے، ایسا ریئلٹی کہ ایسے معاملات میں یہ سب ہوتا ہے، وچ از ویری انفارچونیٹ.